بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارشاد باری تعالی ہوا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی پاکیزگی، اپنی سربلندی، اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، اپنی طاقت اور اختیار کا ذکر فرمایا کہ سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ چاہے تو ایک رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے مقام بالا تک سیر کروا سکتا ہے اور مقام قاب قوسین پر فائز فرما سکتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو زمین پر چند لمحات بھی نہ گزرے ہوں۔ تو لہٰذا وہ ذات پاک ایسی اعلیٰ ہے اور ایسی قدرت کی مالک ہے اور ایسی شان و عظمت کی مالک ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اور جس کو جتنا بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمانا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی طاقت و قدرت کا، اس کے علم و فضل و کمال کا بھی اندازہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بزرگ و برتر نے اپنے پیارے محبوب، اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں یا حیوانات ہیں، جنات ہیں یا فرشتے ہیں، شجر و حجر ہیں یا چاند سورج ستارے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں۔ تمام مخلوق اپنے انداز میں اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لاتی ہے، لہٰذا سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کچھ ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ جو جب سے پیدا ہوئے ہیں مسلسل سجدے میں ہیں، یعنی عبادت کی بہترین صورت سجدے کو مسلسل اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور تا قیامت وہ عبادت میں، سجدے میں اسی طرح مصروف رہیں گے۔ قیامت کے دن وہ فرشتے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا، تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیشہ سجدے میں رہنے والے، پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں رہنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اور ہم بھی عبد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری عبادت کا حال کیا ہے۔ بہرحال
اپنے عبد خاص کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری جیسی بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا عبد خاص فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا حق ہے اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی کما حقہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور عبد ہی یعنی اپنا عبد میرا بندہ فرمایا۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو وہاں عبدہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی کہنا یا عبدہ کہنا جو ہے وہ اپنی طرف منسوب فرمانا ہے، ان کو اپنا بندہ قرار دینا ہے۔ اب اہل علم نے صرف عبد میں اور عبدہ میں کچھ فرق بیان فرمائے۔ عبد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے ظاہر ہو، یعنی عبد اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، اور عبدہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی عنایات اور رحمت کا اظہار ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، میں نے پسند کیا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو عبد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہو، لیکن عبدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایات کا، اس کی صنائی کا، اس کی کاریگری کا، اس کی عظمت کا اظہار ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور عبدہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ عبد دیگر، عبد اور ہے، عبدہ چیزیں دیگر، اور عبدہ جو ہے وہ اور ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، این سراپا انتظار و منتظر۔ این سراپا، عبد جو ہے وہ سراپا انتظار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنے والا، اس کے فضل و کرم کا انتظار کرنے والا وہ عبد ہے۔ این سراپا انتظار و منتظر، لیکن عبدہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ خود عرش پر انتظار فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اعزاز کے ساتھ، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور جنت سے بہترین براق بھیج کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں،
طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ کہ یہ بات بہت مختلف ہے کہ کوئی اپنے آپ چلا جائے اور پھر وہاں جا کے 40 راتوں تک قیام کرے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور پھر ان کو کلام کا شرف حاصل ہو، پھر وہ رب ارنی انظر الیک عرض کریں کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو جواب ملے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہ میں تجھے دکھا نہیں سکتا، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، لیکن فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب اصرار بڑھتا ہے اور بارہا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری خاطر، تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، تیرے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، 40 دن تک قیام بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، عبادتیں بھی کی ہیں، جوتے بھی اتار لیے ہیں، اور تیری بارگاہ میں تیرے دیدار کا متمنی ہوں، تو پھر ذرا سی تجلی، جسے اہل علم نے فرمایا ہے کہ سوئی کے ناکے میں جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے 1000ویں حصے سے بھی کم ذرا سی تجلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوطور پہاڑ کی طرف آتی ہے تو سارا پہاڑ بھی جل جاتا ہے، اور وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گرتے ہیں اور 3 دن تک بے ہوش رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر فائز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے دیکھا کہ آنکھ نہ پھری اور نہ ٹیڑھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بلایا، خود اعزاز بخشا۔ اور قرآن پاک میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو ناظرین محترم، واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس کی کچھ حکمتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بہت ساری حکمتیں اہل علم بیان فرماتے ہیں، جس میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ملائکہ کے درمیان 1000 سال سے ایک مخاصمہ چل رہا تھا، یعنی ایک مباحثہ چل رہا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کفارات، درجات، منجیات اور مہلکات میں مباحثہ کر رہے تھے، لیکن ان کو اس کا علم حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری ان مشکلات کو حل فرما۔ تو آپ جب وہاں تشریف فرما ہوئے اور مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے 1000 سال سے کس بات پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس وقت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ید بے مثال، اپنا بے مثال ہاتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان رکھا، جس کو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میرے اوپر روشن ہو گئی، اور میں نے عرض کی یا اللہ میں نے جان لیا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں کفارات میں، درجات میں، منجیات میں اور مہلکات میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے سید عالم حضور نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم عالم ما کانا و ما یکون کو پا لیا ہے، لہٰذا اب اپنی مشکلات ان سے حل کروائیں۔ تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ کفارات کیا ہیں؟ کفارات کفارے کی جمع ہیں، جس کی مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات یا وہ نیک اعمال جن سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کفارات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ مشکل وقت میں وضو کرنا، صحیح وضو کرنا، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر مسجد میں جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ بھی اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں، حسنات میں بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام ہیں کہ وضو اچھے طرح سے کرنا، اور پیدل مسجد میں نماز کے لیے جانا، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا آپ یہ فرمائیے کہ درجات کیا ہیں؟ درجہ کی جمع ہے، یعنی انسان کے درجے کس چیز سے بلند ہوتے ہیں، کون سا نیک عمل کیا جائے تو درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ درجات بلند کرنے والے بھی 3 ہی نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کھانا کھلانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الدہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ بے شک ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے کا نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی شکریہ کے خواہش مند ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہماری تعریف و توصیف کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانا۔ نمبر 2، سلام عام کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی جنت میں داخلے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔
کوئی غیر مومن، کوئی کافر جو ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور لا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہم سارے خواہش مند ہیں جنت میں جانے کے، تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مومن ہو، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہو، ان کی بھلائی چاہتا ہو، ان کی خیر خواہی کرتا ہو۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں یا ان کی برائی کرتے ہیں، ہم ان کا فائدہ کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں، ان کو آرام پہنچاتے ہیں یا ان کے لیے تکالیف کا سامان کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح کے، کس درجے کے مومن ہیں۔ تو بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ درجات کی بلندی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانا، اور دوسرا کام ہے سلام عام کرنا، اور تیسرا کام ہے رات کے وقت نماز پڑھنا۔ رات کے وقت کی نماز یعنی تہجد جو ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کسی شخص کو دونوں جہان کی دولت مل جائے تو اس سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میری امت پر گراں گزرے گا تو میں اس کو فرض فرما دیتا، واجب قرار دے دیتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرمائیے کہ منجیات کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منجیات بھی اسی طرح سے 3 ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ خوف الہی پوشیدہ اور اعلانیہ، دوسری چیز ہے قصد فقر و غنا میں، اور تیسری چیز ہے عدل، وہ غصے میں یا رضا میں۔ یعنی نجات حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے اور جہنم کے عذابات سے، قبر کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے اور برائیوں سے نجات حاصل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذریعہ فرمایا تو وہ ان 3 اعمال کو، 3 کاموں کو قرار دیا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ الحکمت مخافۃ اللہ، کہ دانائی اسی کو حاصل ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔
حدیث مبارک میں ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک ذرا سا آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتا ہے اور اس کی گرمی وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل سے بیان ہوگا۔ فی الحال عرض یہ کرنا ہے کہ خوف خدا نہ صرف لوگوں کے سامنے دکھایا جائے یا اس طرح کا بنا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت خوف محسوس کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، بلکہ اکیلے میں، تنہائی میں، یعنی پوشیدہ طور پر بھی، ظاہر طور پر بھی، ہر لحاظ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ دل میں موجود رہے۔ آدمی اس کو نہ جانیے ظفر جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور طیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی وہ کوئی صحیح انسان نہیں ہے جس کو عیش و عشرت کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کا وقت نہیں ملتا، اور غصے میں جب وہ ہوتا ہے تو جو منہ میں آتا ہے پھر وہ بک دیتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر نجات حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ دامن گیر رہے اور انسان برے اعمال سے بچے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ قصد فقر و رضا میں، یعنی فقیر ہو فقر و غنا میں، یعنی فقیر ہو یا غنی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر حال میں قصد یعنی میانہ روی اختیار کرے۔ تو حدیث پاک ما علی ما اقتصد، وہ شخص تنگ دست نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی ہو اور نہ بخل یعنی کنجوسی ہو۔ تو بخل اور کنجوسی سے بچنا اور اسی طرح اسراف سے، فضول خرچی سے بچنا، ان دونوں کے درمیان جو ہے، ان دو برائیوں کے درمیان میانہ روی کی اچھائی ہے۔ تو چاہے غریب ہو یا امیر ہو، جب وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اس کو عذاب سے نجات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات، عدل جو ہے وہ ہر حال میں کیا جائے، انصاف کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑا جائے، چاہے بندہ خوشی میں ہو یا چاہے غم میں ہو، چاہے غصے میں ہو، کتنا بھی نقصان ہوا ہو اور بہت غصہ اور جلال آیا ہوا ہو، لیکن عدل و انصاف کا ہاتھ سے دامن کبھی نہ چھوٹے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ مہلکات کیا ہیں، یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں، کون سی اعمال ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی 3 ہی چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا متکبر، مغرور شخص، یعنی جو غرور و تکبر کرتا ہے۔ تو حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو غرور و تکبر انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، ہم انہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ اگر دولت پاس آ جائے تو غرور و تکبر ہو جاتا ہے، مال و دولت جو ہے انسان کو مغرور بناتے ہیں۔ اسی طرح
کوئی اچھی گاڑی ہو، مکان ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہو، کوئی اختیار یا عہدہ مل جائے، تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو فرمایا مغرور و متکبر اور مغرور مطاع، یعنی وہ شخص جس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ بھی مغرور و متکبر ہو، چاہے کوئی بڑا عالم ہو یا استاد ہو یا کوئی لیڈر ہو، اور اسی طرح اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والا، اپنے آپ پر اترانے والا۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے غرور و تکبر سے بچنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ، مقام، عہدہ دیا ہے اور لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی حاجات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہر طرح کے گھمنڈ اور فخر سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ واقعہ معراج کا یہ پہلا حصہ تھا، اس طرح باقی حصے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں۔